السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم قرآن کے اور آگے کے واقعات جانتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم آج اس واقعے میں جانیں گے کہ قابیل اور حابیل کا واقعہ، کہ روئے زمین میں سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لویزہ سے، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں لی اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی کو مقبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے پلے پر پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخرکار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا حبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جہاں مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں منگل کے دن یہ شناخہ ہوئی، واللہ تعالی عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طور میں درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج اور کلل ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کو کبھی ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین میں عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین میں خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا وہ سب قابیل کے حصے میں آئے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے لڑکے نے، جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت جو نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں پڑ کر اپنے ہی لڑکوں کے ہاتھیں قتل ہو گیا۔
اس روایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور خون ناحق اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک بنی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے درندہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت ہونے تک ہر خون ناحق کا حصے دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا۔ آگے کی اور اچھی ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔